الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم عن عدي بن أبي حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر يوم القيامة بناس من الناس إلى الجنة حتى إذا دنوا منها ونظروا إليها واستنشقوا رائحتها وإلى ما أعد الله لأهلها نودوا أن أسرفوهم لا نصيب لهم فيها العياذ بالله قال فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون بمثلها قال فيقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا قال ذاك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعزائم وَإِذَا لَقِيتُمُ النَّاسَ لَقِيتُمُوهُمْ مُخْبِتِينَ تراءون الناس بخلاف ما تعتوني من قلوبكم حبتم الناس ولم تهابوني أجللتم الناس ولم تجلوني وتركتم للناس ولم تتركوا لي فاليوم أذيقكم عليم العذاب ما حرمتكم من الصواب أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگو اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے ہائے میرے اللہ سنیے عدی ابن حاتم روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ بابا ادھر ادھر نہ دیکھو یارو حتی اذا دنوا منہا یہاں تک کہ یہ لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے وَنَظَرُوا إِلَيْهَا اور جنت کی نعمتوں کو دیکھنے لگیں گے وَاسْتَنْشَقَوْا رَائِحَتَهَا اور جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس ہو جائے گی
وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو انگنت لاتعداد سکون و سرور کی نعمتوں متعین کی ہیں، ان سب کو یہ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں گے۔ نودو، ایک آواز آئے گی، اصرفوہم، ان کو لے آؤ، ان کو لے آؤ۔ جنت دکھلا دی جائے گی، خوشبو سنگھا دی جائے گی، تمام کی تمام سرور و سکون کی چیزوں کا مشاہدہ کر لیں گے۔ اچانک رب ذوالجلال کا حکم آئے گا، ان کو واپس کر دو، ان کو واپس لے آؤ۔ اللہ حفاظت کرے بھیا۔ لا نصیب لہم فیہا، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اب یہ بندہ جس کے ساتھ یہ المیہ پیش آئے گا، یہ کون ہوں گے؟ حدیث متعین کرے گی، ہم نہیں کریں گے۔ یہ رب ذوالجلال میں فریاد کرے گا، فَيَرْجِعُونَ بِحَسْرَةٍ مَا رَجَعَ الْأَوَّلُونَ بِمِثْلِهَا، اتنی ندامت، اتنی شرمندگی، اتنی خجالت، اپنے کو کوسنا، یہ ایسا کوسے گا کہ اس سے پہلے کسی نے اپنے اوپر اتنی بڑی ملامت نہیں کی ہوگی، اتنی بڑی خجالت و شرمندگی کسی کو نہیں ہوئی ہوگی۔ ما رجع الاولون بمثلها، نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی حسرت کے ساتھ اس سے پہلے کوئی واپس ہوا ہی نہیں۔ قال فیقولون، یہ کیا کہیں گے؟ نبی اکرم نے فرمایا یہ کیا کہیں گے؟ یا ربنا، اے ہمارے پالنہار رب العالمین، لو ادخلتنا النار قبل ان ترینا ما اریتنا من ثوابک، میرے اللہ، آپ کو اگر مجھے جہنم ہی میں بھیجنا تھا تو یہ جنت مجھے دکھلائی کیوں آپ نے؟ اس کی خوشبو سہائی کیوں مجھے آپ نے؟ سرور و سکون کی مناظر کا مشاہدہ کیوں کرایا مجھے آپ نے؟ ادھر ہمیں لاتے ہی نہیں آپ۔ اس میں جو نیک لوگوں کے لیے آپ نے متعین کیا ہے اپنے اولیاؤں کے لیے، اگر میرا نصیب یہاں نہیں تھا تو مجھے اس کے قریب لے کے کیوں آئے میرے رب ذوالجلال؟ کان احون علینا، آپ مجھے جہنم میں ڈائریکٹ بھیج دیتے، وہ زیادہ آسان تھا، میری حسرت تو کم ہوتی، میں دیکھتا تو نہیں ان کو۔ اب مجھے دکھلا کر کے جو وہاں لے جا رہے ہیں، اس سے میری حسرت، میرے الم، میرے دکھ، میرے درد، میری فکر، میری پریشانی، میرے ہراسمنٹ میں عجیب ایک ہیجانی کیفیت آ گئی ہے۔ وہ بات آسان تھی کہ ڈائریکٹ ہی مجھے آپ جہنم میں بھیج دیتے، یہ دکھلاتے ہی نہیں۔ قال ذاک اردت بکم، علیاذ باللہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم استر علینا یا ساتر، کہیے آمین۔ اللہ ہم سب کے اوپر ستاری کا معاملہ کرے۔ اے میرے اللہ، میرا بھی باطن وہی ہو جو ظاہر ہے، اور ظاہر بھی وہی ہو جو باطن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، بیچ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ حضور نے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، اللہم اجعل سریرتی، اے اللہ میرے داخل، باطن، میرے اندر کی کیفیت کو اچھا سے اچھا کر دیجئے ظاہر کے مقابلے میں، یعنی ظاہر جتنا میرا خوبصورت ہے اس سے زیادہ کہیں خوبصورت میرے باطن کو کر دے۔ اللہ میرے بھی باطن کو کر دے یارو، آپ کا بھی باطن ایسا ہی ہو۔ اللہ کے نزدیک اسی کی قدر ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحتا،
اور اے اللہ ظاہر بھی میرا صالح ہو، یعنی اس سے صفات سے مزین ہو، ان اعمال سے کا پابند ہو کہ جس اعمال کی بنیاد پر تیری رضا حاصل ہوتی ہے۔ صالح اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ پیار کر لیں۔ ایک بچہ ہو بڑا گندا، اس کو پیار کرنے کو جی، نزلہ زکام ہو گیا ہو تو عمر بھائی اس کے گال وال میں سب میں لگا ہوا ہو تو آپ ہی کا بیٹا ہے لیکن پیار کرنے کو جی، اور اسی کی امی جب ناک واک صاف کر دیتی ہے، گال مال صاف کر دیتی ہے تو پیار کر لیتا ہے باپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ میرے اللہ میرا ظاہر بھی ایسا کر دیجئے کہ آپ کو جب مجھے دیکھیں تو آپ کو مجھ پر پیار آ جائے، میرا ظاہر بھی ایسا کر دیجئے کہ جس کو دیکھ کر کے آپ کو، ارے بھائی رسول اللہ تو تھے ہی اللہ کے پیارے، پیارو آپ کو سکھا رہے ہیں، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارو آپ کو سکھا رہے ہیں، ہم کو سکھا رہے ہیں۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ۔ اور حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہم اجعل لی عملی کلہ صالحہ۔ حضرت عمر کی دعا، پہلی رسول اللہ کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دعا جو دوبارہ میں نے پڑھی ہے یہ حضرت عمر کی دعا ہے۔ اللہم اجعل لی عملی کلہ صالحہ، اے اللہ میرا ہر عمل ایسا ہو جسے تو دیکھ کر کے پیار کر لے، میرے ہر عمل پہ میرے مالک تو فدا ہو جا۔ اللہم اجعل لی عملی کلہ صالحہ واجعلہ لوجہک خالصا، اور جو بھی میرا عمل ہو وہ سب کا سب صرف تیری رضا کے لیے ہو، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو۔ وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اب میرے عمل میں کسی بھی مخلوق کا کوئی حصہ نہ ہو، یعنی ریا کا کوئی شائبہ نہ ہو، دکھلاوے کا کوئی۔ یہ حضرت عمر نے کہتے ہیں کہ جس جمعہ کو دعا کی اس کے بعد پھر زندہ نہ رہ سکے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ آخری دعا ہے جو جمعے میں حضرت عمر نے مانگی اور اسی ہفتے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے شہید کر دینا اور اپنے نبی کے شہر ہی میں کر دینا۔ یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ میرے حق میں بھی یہ دعا قبول کر لے۔ آپ بھی پڑھا کیجئے، ہم بھی پڑھا کریں۔ کیا؟ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اللہم اجعل لی عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم آمین۔ سنو، قال ذاک اردت بکم، وہ بندہ جب کہے گا کہ یا اللہ بغیر جنت دکھلائے ہوئے مجھے جہنم بھیج دیتے تو یہ میرے لیے آسان تھا، اب میری کرب، بے پریشانی، ہراسمنٹ، حسرت، یاس، نا امیدی، ویل و صبور، ملامت، پشیمانی یہ بہت بڑھ گئی میرے اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ اللہ فرمائیں گے ذاک اردت بکم، میں نے بھی یہی چاہا تھا کہ تو اور زیادہ ذلیل و رسوا ہو، میں نے بھی یہی چاہا تھا، ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیتا تو تجھے یہ حسرت نہیں ہوتی، یہ جو تیری شکایت ہے کہ مجھے میری حسرت بڑھ گئی، تو میں نے بھی یہی چاہا تھا کہ تیری حسرتوں میں اور اضافہ ہو جائے، تیری کرب و بے چینی میں اور اضافہ ہو جائے، تیرے ویل و صبور میں اور اضافہ ہو جائے، تو لعنت و ملامت اور زیادہ اپنے آپ کو کرنے لگے۔ تو سن ذرا، کنتم اذا خلوتم بارزتمونی بالعزائم واذا لقیتم الناس لقیتم مخبتین۔ دیکھو دوستو، میں بھی اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، یہ کرسی خطرناک ہے، اللہ اس کرسی پر بیٹھنا اپنی رضا کے ذریعے کے لیے ہی کرے، ورنہ یہ کرسی جہنم میں بھی اللہ میرے باطن کو درست کر دے، آپ کو بھی درست کر دے۔ جو لوگ دنیا میں قیادت کرتے ہیں، سیادت کرتے ہیں،
لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، خواہ اس کا مقام انفرادی ہو یا قبیلے کے اعتبار سے ہو یا خاندان کے اعتبار سے ہو یا ضلع کے اعتبار سے ہو یا صوبائی ہو یا ملکی سطح پر ہو یا عالمگیر سطح پر ہو، یہ ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ جب تم لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو تم نے اپنی حیثیت ایسی اختیار کر لی گویا کہ تم ولی من الاولیاء ہو۔ لوگوں کے سامنے تم نے اپنے آپ کو ظاہر یوں کیا کہ تم بڑے قوم کے مخلصین ہو، تم نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یوں پیش کیا کہ تم قوم کے بڑے خیر خواہ ہو۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، خلوتم بارزتمونی بالعزائم، جب تم تنہائیوں میں رہتے تھے تو لمبی لمبی تمہاری امیدیں تھی، لمبی لمبی اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے کہ میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، اور جب قوم کے سامنے آتے تھے تو قوم کے سامنے بچھ جایا کرتے تھے، گویا کہ تنہائیوں میں تم بدعمال تھے اور لوگوں کے سامنے تم اعمال صالحہ کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے بھائی، اللہ بہت حفاظت فرمائے۔ اس حدیث نے غمگین کر دیا مجھے بھی، میں آج جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو بہت پریشان ہوا، میں نے سوچا اس کو بیان کروں یا نہ کروں، لیکن سیریل میں وہی حدیث آ گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت پناہ چاہتے ہیں دوستوں۔ اللہ تعالیٰ منافق ٹھیک لفظوں میں، آسان لفظوں میں، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اپنی عوام کو یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے مخلص ہیں۔ تو میں نے کہیں پڑھا تھا، دیکھو دوستوں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں، ہماری قیادت کس کے پاس ہے؟ ایک صحابی نے واقعہ نہیں نقل کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے، بھوک میں شدت کے عالم میں پیٹ پر، تو آقا نے آج کل وہ ایک دن ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بولتے اس کو، دنیا میں غریبوں کا کون سا دن ہوتا ہے؟ ارے لیبر ڈے جس کو بولتے، یار کیا بولتے، پوری دنیا کے غریبوں کے 2 روپے 4 روپے 5 روپے 6 روپے سے لے کر کے ملینئر پہنچتا ہے اس کی قائد کے پاس، وہ چارٹر فلائٹ سے سفر کرتا ہے اور غریب مال گاڑی کے ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں اور بیچارے غریب فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ ہمارے نبی کی قیادت یہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کیا ہم غریبوں کو کہ تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمارا خیر خواہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہے، چارٹر فلائٹ سے آ رہا ہے، اگر کوئی غریب جو 5-5 روپے دے کر کے ان کو اس مقام کے لیے انتخاب کیا گیا مسافہ کرنا چاہے تو ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، پیسہ کس کا؟ غریبوں کا، اور عیاشی اس کی۔ پھر آیا 5 منٹ 10 منٹ لیکچر جھاڑا اور گیا، یہ بیچارے پھر مال گاڑی میں، ٹرین گاڑی میں، بسوں میں کٹتے مٹتے پھر گھر پہنچتے ہیں۔ عام کیا سمجھتے یہ ہمارا خیر خواہ ہے؟ خیر خواہ اگر تمہارا ہوتا تو تمہاری طرف وہ ٹرین میں کیوں نہیں سفر کر کے آیا؟ ہمارے مرشد ہیں، پیر ہیں، حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، الف بے سے لے کے میں نے الف با سے شرجامی تک انہی سے پڑھی، اور انہوں نے دارالعلوم میں داخلہ کرا دیا، قاری صاحب سے وہیں بھیٹ ملاقات ہو گئی، تیسرا کوئی مدرسہ ہی نہیں دیکھا۔ پوچھ لو، یہ بھی جانتے ہیں، فرسٹ کلاس کا اگر کسی نے ٹکٹ لے کر کے دے دیا تو وہ اتنے ناراض، اتنے ناراض، اتنے ناراض، اللہ اکبر، اتنے ناراض، کہا کہ جس ٹرین میں سب لوگ سفر کرتے ہیں انہی کے ساتھ سفر کر لوں گا۔
جی بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ کسی نے بلایا، اسی ٹرین میں 3rd کلاس میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں، کلکتہ اٹھے اس نے اسٹیشن پر تب پتہ چلا کہ حضرت تشریف لا رہے تھے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں 1st کلاس میں اے سی میں اور حضرت 3rd کلاس میں آ رہے ہیں۔ تو دوستو قیادت تو بہت آسان ہے، لیکن قیادت کے نام پر اپنے دل کی قیادت پر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کر لینا ایمان۔ ایک ہی بات یاد رکھو، اپنے دل پر ارے بابا صحابہ کی صفات میں کیوں آیا کہ رہبانم باللیل وفرسانم بالنہار، رات کو مسلح کی پیٹھ پر اور صبح میں گھوڑے کی پیٹھ پر، یہ نہیں کہ دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر اور رات میں بستر کی پیٹھ پر۔ جی رات میں سنو، مولانا منظور نعمانی نے لکھا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ بنگلہ والی مسجد میں قیام کیا۔ مولانا یوسف صاحب حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے موجود ہیں اور حضرت مولانا منظور صاحب کی اہلیہ مولانا کے گھر میں ہے۔ ہفتہ 10 دن 15 دن تک قیام کیا۔ مولانا حجرہ یہ ہے، یہ سمجھ لو ادھر پردہ لگا ہوا ہے، یہیں پر بیٹھ کر کے مولانا یوسف صاحب بنگلے والی مسجد میں تشکیل کر رہے ہیں۔ اب 15 دن 20 دن ہو گیا، مولانا منظور صاحب کی اہلیہ نے دیکھا ہی نہیں مولانا یوسف صاحب کو، کبھی بیوی کے پاس آ کے سلام بھی کیا ہو، خبر خیریت بھی پوچھی ہو۔ تو بیوی نے مولانا منظور نعمانی سے کہا کہ حضرت میں اتنے دن یہاں رہی، مولانا سے پوچھئے مولانا کیا۔ مولانا کی بیوی کون ہے؟ مولانا زکریا صاحب کی بیٹی۔ کہا گھر میں سلام کلام خبر خیریت بھی نہیں ہوتی، تو میں نے بیوی سے پوچھا تو بیوی کہتی ہیں مولانا یوسف صاحب کی بیوی مولانا زکریا صاحب کی بیٹی نے کہ 6 مہینہ ہو جاتا ہے، مولانا کا سارا بیان میں اندر گھر سے سنتی ہوں لیکن مولانا کی شکل نہیں دیکھتی، نہ میں مولانا کو سلام کرتی ہوں نہ مولانا مجھے سلام کرتے ہیں، 6 مہینہ ہو جاتا شکل نہیں دیکھتی۔ تو مولانا منظور نعمانی نے پکڑ لیا ایک روز، کہا عزیزام یہ میں نے سنا ہے۔ تو مولانا رونے لگے، یہ تھے ہمارے قائد، مولانا رونے لگے۔ اور مولانا الیاس یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتابوں میں ہے، یہ ایسی للٹ طرف نہیں ہے، کہا کہ میں لوگوں کی تشکیل کر کر کے 6 مہینے کے لیے سال کے لیے باہر بھیجتا ہوں، تو میں قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ لوگوں کو بیویوں سے چھڑا کے گھر سے باہر بھیج دوں اور میں جا کے بیوی کے پاس سو جاؤں؟ اور یہ کہا کہ زار و قطار رونے لگے۔ کہا اس پر بھی اللہ راضی اگر ہو جائے تو سستا سودا ہے، سودا سستا ہے۔ تو دوستو قیادت کر دینا بڑا آسان ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں، سچے دل سے دعا کیجئے گا کہ یا اللہ اس سمین اشرف میرا نام ہے کہ اس شخص کا ظاہر باطن دونوں بھی درست کر دیجیے، کہیے اللہم آمین۔ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو صرف درس دینے والا رہوں، نہیں بابا جی، اب تو داڑھی کے بال بھی جی سفید ہو گئے، قدم رواں دواں ہیں، کب آ جائے گی منزل مجھے بھی نہیں پتا، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اچھا بابا سنو، تو اللہ فرمائیں گے کہ خلوتم بارستمونی بالعزائم، جب تم تنہائیوں میں ہوتے تھے تو اپنے آپ کو بڑا بناتے تھے، میں یوں پیسے لے لیے، یوں کر دیا، اتنے لوگوں کی میں کبھی بھی مخلص آدمی لاکھ محنت کرے گا، انتصاب اپنی طرف جی۔ میں مولانا صدیق صاحب کے پاس رہا ہوں، کبھی بھی میں نے نہیں سنا کہ حضرت نے فرمایا یہ کام میں نے کیا۔ اب میں چیلنج کر سکتا ہوں ان کے تمام شاگرد کو کہ کسی نے سنا ہو تو مجھے بتا دے کہ مولانا نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا، تذکرہ ہی نہیں اپنے کام کا کبھی کیا ہو کہ یہ ہوا ہو مجھ سے جی۔ چوتھا کلمہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ چوتھا کلمہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کہ تمام کے تمام خیر کا جو صدور آپ سے ہو رہا ہے اس کا انتظام اللہ کی طرف کیجیے۔ آپ کون ہوتے ہیں خیر کرنے والے؟ وہ چاہتا ہے تو لے لیتا ہے،
اور ہو سکتا ہے کہ خیر کا کام جس سے لے لیا جائے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہ کیا جائے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، ہمارے درس میں گزر چکا ہے پہلے، کہ اس دین کی مدد بسا اوقات اللہ تعالیٰ بالرجل الفاجر کرا دیتے ہیں، فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں۔ کیا پتہ میرا نام فاجروں میں ہو؟ اس لیے ڈرنے کی مکمل ضرورت ہے۔ اپنا احتساب ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے دل میں کے جو جذبات ہیں وہ کچھ ہیں اور ظاہر میں کچھ کر رہا ہوں۔ سوچ دوستو، سودا کس سے کرو؟ اللہ سے۔ اچھا سنیے، تراؤون الناس بخلاف ما توتونی من قلوبکم، تم نے اپنا دل مجھے دیا نہیں، تمہارے دل میں میری عظمت نہیں تھی اور لوگوں کے سامنے تم یہ ظاہر کر رہے تھے کہ گویا کہ تم اللہ کی عظمت کے سامنے بکھرے ہوئے ہو۔ اس حدیث کی شرح میں ایک روایت آ گئی، اس نے میرے پسینے کو اور خشک کر دیا۔ سنیے، اللہ تعالیٰ نے کہا سنو، تتقون القضاء من شرابکم، پانی میں سے تنکا نکال کے پھینک دیتے ہو، تم اس پانی کو نہیں پیتے ہو۔ اور سنو، وَتَبْتَلِعُونَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ مِنَ الْمَحَارِمِ، اب پہاڑ کے برابر گناہ کو کھا جاتے ہو، یہ دانائی ہے تمہاری۔ یہ حدیث قدسی ہے، نہیں سمجھ میں آئی؟ جب پانی دیا جاتا ہے تم کو پینے کے لیے تو ایک تنکا بھی پانی کے گلاس کا تم کو گوارا نہیں ہے، تو تنکا تم کو گوارا نہیں ہے، اب گناہ کا پہاڑ پی جاتے ہو، گناہ کا پہاڑ پی جاتے ہو، ڈکار نہیں لیتے ہو۔ تو کیا یہی تمہارا انصاف ہے کہ اپنی ذات کے لیے تم نے تنکے کو برداشت نہ کیا اور اللہ کے سامنے جری ہو کر کے محارم کا ہی تم نے ارتکاب کر لیا؟ یہی انصاف ہے رب ذوالجلال کے ساتھ؟ نہیں دوستو، جس طرح ہم نے اپنی ذات کے لیے تنکا کو گوارا نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو گوارا نہیں کرنا۔ یہ ہے اللہ کے حق کو تسلیم کر لینا، یہ ہے اللہ کے حق کو تسلیم کر لینا۔ خبتم الناس ولم تہابونی، لوگوں سے تو تم ڈر جایا کرتے تھے، راستہ چل رہا ہوں، اللہ مجھے بھی بچائے، آپ سب کو بچائے۔ آپ جانتے ہیں یہ مولوی آتا ہے درس دیتا ہے، سامنے سے ایک آ رہی ہے خاتون، میں نے دیکھا چونکہ میں غریر مسجد سے درس دے کر کے آ رہا ہوں، تو دیکھوں گا تو عمر بھائی دیکھیں گے، ستار بھائی دیکھیں گے، قاری صاحب دیکھیں گے، یہ بڑا بے غیرت مولوی ہے یار، ابھی تو ادھر درس دے رہا تھا، ابھی ادھر دیکھ رہا ہے چھوکریوں کو، تو ڈر کر کے نگاہ نیچی کر لی، اور جہاں یہ ہٹے تو مزے مار کر کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مثال دیا میں نے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے کو میں مخاطب کر رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں میں سب سے ضعیف انسان میں، اللہ سے توفیق کا طالب ہوں، اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طالب ہوں۔ اگر خیر کچھ ہو گیا تو اسی کے عنایت سے ہو گیا، شر سے اگر بچ گئے تو ان کے فضل سے بچے، اپنا کوئی کمال نہیں۔ اللہ فرمائیں گے خبتم الناس ولم تہابونی، تم لوگوں سے ڈر جاتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ اجللتم الناس ولم تجلونی، اجللتم الناس، تم لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو باوقار کر لیتے تھے، اور جہاں تنہائیوں میں ہو گئے کہ تم نے اللہ کے احترام کو تنہائیوں میں چھوڑ دیا۔ اسی لیے ہمارے اکابر سارے کہتے ہیں کہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے کچھ اعمال تنہائی میں کیا کرو، کچھ اعمال تنہائی میں کیا کرو گے تو تنہائی کے اعمال تمہاری جی ارے بابا، یہ سب قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو کیا کہا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ،
آپ جب اجتماعی کام سے فارغ ہو جایا کیجئے تو تنہائی میں ذکر الہی اور یاد الہی سے اپنے آپ کو تھکا دیا کیجئے. یہ ہے اصول، یہ ہے اصول، یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ. آ گئی تفسیر وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اس لیے دوستو ضروری ہے کہ تنہائی میں مولانا سید حسین احمد مدنی ان کے زملہ ساتھیوں سے پوچھ لیجئے، کبھی بھی باہر سفر میں حضر میں بھی کہتے ہیں کہ حضرت تہجد کی نماز بغیر غسل کے نہیں پڑھا کرتے. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں گاؤں میں ادھر ٹیوب ویل تو تھے نہیں، کنواں تھا، ادھر پہنچ جاتے تھے حضرت. بہار کے علاقے میں بڑے خلفاء ہیں ان کے، رات ہی میں سونے سے پہلے پوچھتے کنواں کدھر ہے. کنواں سمجھتے ہو؟ آپ پانی جس سے نکالتے ہیں. آپ لوگ نوجوانوں کو کنواں نہیں معلوم ہے کہ بیچارے ٹوٹی کھولتے ہیں، قاری صاحب کیا پانی گراتے ہیں. دیکھتے کہ گھر والا بھی سو گیا، مطمئن ہو گیا، ساتھی سب بھی سو گیا، خراٹا لے کے تو اٹھتے اور چپکے سے جاتے کنواں پر اور کنواں پہ جا کے پانی سے غسل کرتے اور غسل کر کے تہجد کی نماز میں کھڑے ہو جاتے. بے شمار وہ لوگ ہیں جو ہمارے علاقے میں، اب تو کچھ لوگ بیچارے اللہ کو کیا، جنہوں نے دیکھا تہجد کی نماز کی نیت باندھی اور ایسا لگا جیسے کہ ٹارچ کی روشنی آسمان سے آ رہی ہے حضرت مدنی کے اوپر، اور حضرت مدنی بچہ جو بلبلاتا ہے دودھ کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور بچے کی بلبلاہٹ کی آواز آ رہی ہے. ایسا نہیں تھا، ایسا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ دعوت کے ساتھیوں کو ظاہر میں جتنی محنت کرنی چاہیے دعوت پر لوگوں کے لیے، اس سے زیادہ ذکر پہ تنہائی میں محنت کرنی چاہیے، تاکہ باطن پر اثر ہوگا تو ظاہر بھی متاثر ہو جائے گا. مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مولانا الیاس صاحب، میں سنا چکا ہوں غالباً یہ واقعہ آپ کو. یہ ہمارے اکابر ہیں دوستو، انہوں نے جو کام کیا ہے نا بڑی اخلاص سے کیا ہے، اللہ مجھے بھی دے. مولانا کے پاس بیٹھے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب، جمعرات کا دن ہے، بھائی حضرت طلبہ کو دے دیجیے نا، میں بات بھیجوں گا. نے کہا حضرت کیا مجھے ٹائم ملتا نہیں ہے پڑھانے کے لیے، تو موقع جب بھی ملتا ہے ان کو پڑھا دیتا ہوں. پھر اپنا فتویٰ نویسی میں لگ گئے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، پھر فارغ ہوئے. پھر مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ حضرت سن ہی لیجیے، کچھ دو چار طلبہ دے دیجیے. پھر حضرت نے رد کر دیا مفتی کفایت اللہ صاحب نے، وہ بھی شیخ الہند کے شاگرد ہیں، بڑے لوگوں میں شیخ الہند کے خلفاء میں بابا. پھر تھوڑی دیر ایک آدھ گھنٹے تک مولانا الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہا اب کی تیار ہو گئے مفتی کفایت اللہ صاحب طلبہ دینے کے لیے، لیکن کہا سچ سچ بتاؤ الیاس کہ تم کر کیا رہے تھے یہاں پر. کہا یہاں پہ کر کیا رہے تھے. پہلے میں نے انکار کر دیا، دوسری دفعہ انکار کر دیا، میرا تیسری دفعہ ایک دم دل میرا پسیج گیا، میں تیرے باتوں میں آ گیا. یہ چکر کیا ہے؟ کہا جب اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ بتاؤ گے نہیں سچی سچی. ہائے 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 ہائے، کیسے لوگ تھے یار، ان کے دل کا تعلق کتنا اللہ سے جڑا ہوا تھا. کہا پہلی بار جب آپ نے انکار کیا تو میں نے اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر استغفار کیا. لو یہ دعوت کا کام گناہ کا کام تھا. کہا پہلی بار جب آپ نے انکار کر دیا تو میں نے اپنے گناہوں پہ استغفار کیا کہ یہ دعوت کا مبارک کام ہے. اور مولانا جیسے آدمی صاحب بصیرت، اور ہندوستان میں ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا، پاکستان عربستان میں بھی کوئی بڑا مفتی نہیں تھا. اس زمانے میں ان کے عربوں سے بھی فتویٰ انہی کے پاس جاتے تھے، مفتی اعظم تھے وہ. تو کہا کہ حضرت میں نے پہلی بار استغفار کیا، پھر آپ سے کہا آپ نہیں مانے تو پھر اندر طور پر میں پھر اللہ کی طرف رجوع کیا. میں نے اور استغفار کیا اللہ کی جناب میں کہ رب ذوالجلال کام بڑا مبارک ہے، میرے گناہ کی نحوست حائل ہو رہی ہے جو مولانا کے دل پر شرح صدر نہیں ہونے دے رہی. یہ ہے دائی اور یہ ہے دعوت. سنو ساتھیو، ایسے ہی نہیں ہے الل ٹرپ فارمیلٹی پوری کر دینا تو اور ہے، کوئی بھی کر لیتا ہے یار، برا مت ماننا میری باتوں کو. فارمیلٹی پوری کر دینا اور چیز ہے،
لیکن دعوت میں روح پیدا کر دینا یہ اور چیز ہے. پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوا, اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میں اتنا مبارک کام. اور مولانا ایسے نہیں ہے کہ بدباطی نے, ہم آپ ہوتے تو کہتے دورا یار یہ بڑا گندا مولوی آدمی ہے یار, اس کا دل ہی خراب کیا. ہاں ساتھی لوگوں سے سنتا ہوں نا یار, قاری صاحب اگر نہیں جائیں گے تو کہہ کہ دیکھو نا یہ مولوی کو ٹائم ہی نہیں ملتا یار, یہ مفتی ایسی ہم کہا کے لیے ایک دن بھی جماعت میں نہیں جاتا. ارے بھائی مولانا کو کچھ نہیں کہا, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کیا ہے, بالکل عین سنت کے مطابق ہے. وہ طائف کے سفر میں یہی ہوا ہے, تفصیل میں مت لے جاؤ مجھے. پھر 2 دفعہ ایسا ہوا, پھر اللہ کی طرف سے مجھے کچھ احساس ہو گیا کہ میری ندا, میری فریاد, میری دل کی آواز عرش تک پہنچ گئی ہے. تو کام میں نے نہیں کیا ہے, مولانا اللہ نے عرش سے آپ کے دل پہ شرح صدر کر دیا. تو شکریہ آپ کا نہیں رب ذوالجلال کا ہے کہ اس نے آپ کو شرح صدر عطا کر دیا. مولانا نے کہا یہی میں سننا چاہتا تھا, کیونکہ دونوں اہل باطن ہیں, دونوں اہل دل ہیں, اس لیے کہا مولانا میں اسی لیے آپ سے پوچھنے لگا اس بات کو. تو ہمارے اکابر تنہائی میں زیادہ خائف رہتے تھے مجمع سے, تنہائی میں زیادہ خائف رہتے تھے. اسی لیے دوستو اعمال سر کا اہتمام کیجئے, انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو بھی سنوارے گا. اور آپ کے ان ذکر کی برکت سے, آپ کی مجھے اصلاح کرنی ہے, اپنی بھی اصلاح کرنی ہے, یہ مت سمجھیے گا میری وجہ سے. آپ نے جو تنہائی میں رب ذوالجلال کا ذکر کیا, اس ذکر کی برکت سے آپ سے بھی اللہ کوئی کام لے لے گا, آپ سے بھی اللہ کوئی کام لے لے گا, اور آپ بھی کوئی کام کر جائیں گے. اور آپ کی اس ذکر کی برکت سے دوسرے کو بھی نفع ہو جائے گا. یہی ہے وہ دعوت و تبلیغ, یا یہی ہے وہ قیادت صحیح معنی, یہی ہے وہ قیادت. ارے بھائی اللہ نے رسول اللہ کو کہا ہے نا, ایک جگہ نہیں کئی نص قطعی ہے, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اللہ کا ذکر کیجئے, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور انقطاع عن المخلوق و تعلق مع الخالق کامل کر دیجئے. دیکھیے کیسے نہیں رسالت کا کام پھیل جاتا ہے. چنانچہ تنے تنہا ہے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پوری کائنات عالم میں, پورے جزیرت العرب میں ایک شخص کی آواز پھیل گئی ہے. یہ کون سی طاقت تھی؟ اللہ کی طاقت تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبتل تھا, عنابت تھی, اللہ کی طرف رجوع تھا. سمجھ گئے دوستو؟ تو اللہ تعالیٰ حدیث میں کیا فرما رہے ہیں, وَتَرَكْتُمْ لِلنَّاسِ وَلَمْ تَتْرُكُوا لِي, تم دنیا کے بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور میرے لیے نہیں چھوڑتے تھے. گویا کہ برائی تم نے چھوڑی لوگوں کے بتانے کی وجہ سے, میری رضا کے لیے نہیں چھوڑی. اللہ ہم سب کی اصلاح کر دے دوستو. اس کی جزا آپ نے سنی ہی لی. فَالْيَوْمَ, اللہ کہیں گے آج, اذیقکم علیم العذاب, میں آج تم کو سخت دردناک عذاب دوں گا. کیوں؟ ما حرمتکم من الثواب, اور دنیا میں جتنے بھی تو نے اعمال کیے لوگوں کے لیے کیے, اس کا کوئی ثواب تم کو نہیں ملے گا. دنیا میں جو کچھ تو نے کیا اس کا ثواب تم کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ سے دعا کیجئے, میں بھی چھوٹا موٹا درس دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے. ظاہر اور باطن دونوں دوستو ایک کرنے کی کوشش کیجئے. نفس کبھی بھی سرکشی کرے تو تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو مخاطب کیجئے, اور تنہائیوں میں اللہ کے سامنے اپنے کو ان الفاظ میں پکاریے جس کا تذکرہ آپ مجھ سے بار بار سن چکے ہیں, اس کا اعادہ نہیں کرنا ہے. اللہ سے کہیے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیے کہ میرے اللہ, آپ نے تو کہا ہے, میں اس کا انکار تھوڑے نہ کروں گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنا, اے اللہ میں تو وہی ناپاک قطرہ تھا نا, اس کا انکار کوئی کرے گا؟ جی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, یہ حضرت مدنی کا وظیفہ ہے جو تمام قائدین ائمہ مساجد جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سب کو اور مجھے اپنے آپ کو
اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کبھی کبھی سرکشی کرے گا نفس، تو اس کو لگام لگاؤ. اس کو کیا لگام لگاؤ جی؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. لا الہ الا اللہ. تکبر قریب نہیں آئے گا. دیکھ دیکھ تو جو ڈیے ہانکتا ہے کہ یوں کرتا میں نے یوں کر دیا، یہ سب نہ بول، یہ تجھے ساخط کر دے گا رب ذوالجلال کی نگاہ سے. تو کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو کس چیز پہ ناز کرتا ہے؟ کیا یہ زبان تیری ہے؟ یہ قوت تیری ہے؟ یہ ہاتھ تیرا ہے؟ نہیں تو یہ تو بہت سارے لوگوں کو ہے، کہاں کچھ کرتے ہیں یہ جی. اللہ کریں اپنے آپ کو نیچا رکھ، اونچا بننے کی کوشش نہ کر. من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو جھکے گا، اٹھانا میرا کام ہے، اور تو خود اٹھنے کی کوشش کرے گا. من تکبرا، جو اوپر جانے کی کوشش کرے گا، خضعہ اللہ، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. تجھے اونچا جانا ہے نا، اونچا جانا چاہتا ہے بھائی. آپ سبھی لوگ اونچا جانا چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے سامنے تو ذلیل بن، تجھے میں لے کے چلوں گا اور وہاں لے جاؤں گا جہاں تو سوچ نہیں سکتا، اور خود سے اوپر جانے کی کوشش کرے گا تو وہاں لے جاؤں گا جہاں تو سوچ نہیں سکتا ہے جی. یہ کتنا اچھا نسخہ ہے. تو کہا پتہ ہے تم کو تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو؟ ماء دافق، چھلانگ لگانے والے منی کا قطرہ سے پیدا ہوا ہے تو. اور سن دماغ کا بخار نکال دے. کیا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تو قابل ذکر بھی نہیں تھا، یہ تیرے جسم کا نکلا ہوا قطرہ تھا، تیرے لنگی پہ لگ جایا کرتا تھا. ارے ظالم تو اس کو مجمع میں پہن کے آنا گوارا نہیں کرتا تھا. تو پھر ہوا کیا جی؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے تجھے انسان بنایا ہے، تو بنا نہیں. اور میں نے بنایا انسان، میرا کوئی کمال نہیں، اور اپنا دین ہانک رہا ہے تو. انا خلقنا الانسان فجعلناه سمیعا بصیرا. یہ کان بھی میں نے دی ہے، اس ناپاک قطرے منی میں سننے کی صلاحیت رب ذوالجلال نے دی ہے. یہی اس کی الوہیت کی دلیل ہے، یہی اس کے ربوبیت کی دلیل ہے، یہی اس کے وحدانیت کی دلیل ہے کہ ناپاک قطرے کو لے جا رہا ہے عرش پہ. آپ نہیں جا رہے ہیں، میں نہیں جا رہا ہوں، میرا اللہ لے جا رہا ہے جی. میرا اللہ. انا خلقنا الانسان فجعلناه سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پھر پوری صورت پڑھ ڈالیے. جب کبھی بھی یہ سرکشی کرے تو تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اس کو آپ خود مخاطب کیجئے. میں مخاطب نہیں کروں گا، اگر میں کروں گا تو مجرم ہوں. یہ میں آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں جو ہمارے اکابر نے ہمیں سکھایا ہے، جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر کے ہم نے سیکھا ہے. وہی نسخہ آپ کو بتاتا ہوں. اسی نسخے پر عمل کر کے شیخ عبد القادر جیلانی گو سے پاک بن گئے. اسی نسخے پر عمل کر کے نظام الدین اولیاء سلطان الاولیاء بن گیا. اسی نسخے پر عمل کر کے بابا فرید الدین گنج شکر بن گیا. اسی نسخے پر عمل کر کے شیخ علی حجبیری بن گیا. جو بھی اس پر عمل کرے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا، اللہ اس کو اٹھا لے گا. یہاں اکڑ پھو نہیں چلتی. کہاں؟ رب ذوالجلال کی ذات کے سامنے، کیونکہ وہ خود متکبر ہے، کسی متکبر کو گوارا نہیں کرتا. وہ سن لو کان کھول کے میری بات، نہ مجھے گوارا کرے گا اور نہ کائنات عالم کے کسی متکبر کو گوارا کرے گا. اس کی ذات کسی شرک کو گوارا، وہ خود متکبر ہے، کسی دوسرے تکبر والے کو برداشت. وہ خود جبار ہے، کسی جبار کو قبول نہیں کرے گا. وہ خود منتقم ہے، ہر منتقم سے انتقام لے لے گا. وہ لے لے گا نہیں لے لے گا جی. وہ غفار ہے، ہر گناہگار کو معاف کر دے گا. وہ ستار ہے، ہر عیب پر پردہ ڈال دے گا. وہ عفو ہے، ہر معافی مانگنے والے کو معاف کر دے گا. وہ چونکہ وہ متکبر ہے، چونکہ وہ متکبر ہے. ایک متکبر دوسرے متکبر کو جی، وہ بہت مشہور ہے بابا امین بھائی.
کہ 10 فقیر ایک کمبل میں سو جاتے ہیں اور 2 بادشاہ ایک ملک میں کیوں نہیں رہتے؟ تو جب اس دنیا کی سرزمین کے خطے پر ایک بادشاہ دوسرے کی بادشاہی کو گوارا نہیں کرتا تو میرا عرش کا مالک رب ذوالجلال وہ کیسے کسی کو گوارا کر لے گا؟ سمپل دلیل ہے یہ، بہت سمپل دلیل ہے یہ. ٹھیک ہے دوستو، اللہ سے میں بھی پناہ چاہتا ہوں، آپ بھی پناہ چاہیے. سودا اپنا اللہ سے کیجیے. دیکھیے پہلا معاملہ اللہ سے درست کیجیے. پہلا معاملہ کس سے درست کیجیے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ میرا بھی معاملہ اپنی ذات سے درست کر دے، آپ کا بھی معاملہ اللہ اپنی ذات سے درست کرا دے. بس بابا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اے میرے مالک میرے اللہ، مجمع میں میں سب بندوں کے سامنے آپ کے کبر سے توبہ کرتا ہوں، غرور سے توبہ کرتا ہوں، حسد سے توبہ کرتا ہوں. الہ العالمین آپ کو پتا ہے میں کیا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے میں کیا ہوں میرے اللہ. اے اللہ اگر میرا باپ یوں ہی خارج کر دیتا تو میں کسی گٹر کا کیڑا ہوتا، لوگ ناک بند کر کے بدبو کی وجہ سے بھاگ جاتے. اے اللہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اے اللہ تیرے اندر کمال ہے. اے اللہ یہ زبان بول نہیں رہی ہے، آپ بلوا رہے ہیں. یہ کان سن نہیں رہی ہے، آپ سنوا رہے ہیں. یہ آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے، آپ دکھلا رہے ہیں. اے اللہ یہ پاؤں چل نہیں رہا ہے، آپ چلا رہے ہیں. یہ ہاتھ اشارے نہیں کر رہے، آپ کروا رہے ہیں. ہمارے جسم کے ایک ایک انگ انگ میں بوٹی بوٹی میں تصرف آپ کا ہے. اے اللہ جس وقت تک آپ چاہیں گے یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، ورنہ سب کچھ ہوگا اور آپ نہ چاہیں گے تو مردہ جسم پڑا رہ جائے گا. اے اللہ میں تیری جناب میں اپنی تمام ماضی کی زندگی سے توبہ کرتا ہوں. اے اللہ تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں. اے اللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمیں لوگ کندھے پہ اٹھا لیں گے، اس سے پہلے ہمارا آخری لمحہ ہوگا. اے اللہ ہمارے حال پر فضل کر دینا، کرم کر دینا، خاتمہ ایمان پہ کر دینا. اے میرے مالک میرے اللہ قبر میں اتارنے سے پہلے پہلے اپنی رحمت کو نازل کر دینا. اے اللہ ہم جتنی آج آپ کے فضل کے محتاج ہیں اس سے زیادہ ہم آپ کے فضل کے قبر میں محتاج ہوں گے. الہ العالمین اپنے فضل کی چادر کو ہم پہ ڈال دے، کرم کا معاملہ کر دے، رحم کا معاملہ کر دے. اے اللہ محض اپنے لطف و کرم سے میں بھی چھوٹا موٹا درس دیتا ہوں، یہ بھی تیرے فضل سے ہے. یا اللہ اس میں اخلاص کی دولت نصیب فرما دے، ریا سے بچا لے، سمعہ سے بچا لے، بڑا بننے کے جذبے سے بچا لے. اے اللہ ہمارے سینے کو تو کھول دے اعمال صالحہ کے لیے بھی. اے اللہ اور جو توفیق دیجیے آپ اس کو قبول بھی کر لیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل سے اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم تمام کی بال بال مغفرت کر دے، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھ کی ٹھنڈک کا ذریعہ کر دے اور ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک کا ذریعہ کر دے. اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ دل میں جائز حاجتیں تمنائیں رکھے ہوئے ہیں، جمعے کا دن ہے، سب کی تمناؤں کو قبول کر لے. الہ العالمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. پروردگار عالم مانگنے والا تو مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے. کائنات عالم کا خالق تو نے آج تک سب کچھ عطا کیا لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور آپ تھکتے بھی نہیں ہیں، آپ عاجز بھی نہیں ہیں. الہ العالمین سچی بات تو یہی ہے کہ ہم آپ کو نہ پہچان سکے. اے اللہ اس غلطی کو بھی معاف کر دے اور اپنی معرفت کا علم عطا کر دے. ہمارے سینے کو اپنے باطن کی روشنی سے نور سے منور کر دے. یا اللہ گناہ کو معاف کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. الحمد للہ الذی انزل بہت ہٹائی جائے اب کرے گا رات میں شام میں